عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پا جانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے، یعنی زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ غریب آدمی وہ ہے کہ جس کا کوئی مخلص دوست نہ ہو۔ دوست زندگی کے اندر بعض اوقات ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ یا تو انسان کو کامیاب کر دیتا ہے یا پھر اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دوستی، فرینڈشپ، یہ زمانے کے اندر مختلف لوگ جو ہے وہ اس سے وابستہ ہوتے ہیں، اور یوں بولیے کہ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی دوست تو بہرحال ہوتا ہی ہے۔ دوست کون کون ہو سکتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ قبلہ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں۔ دوستی میں پلس مائنس کیا ہو سکتا ہے؟ بہت ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بہت ہو سکتا ہے، اگر دیکھیں تو بہت بڑا پلس بھی ہے اور بہت بڑا مائنس بھی ہے۔ کسی کو اگر اچھا دوست مل گیا تو اس کی زندگی میں پلس ہی پلس ہے، اگر کسی کو دوست برا مل گیا اس کی زندگی میں مائنس ہی مائنس ہے۔ اگر یعنی دوستی کی اہمیت کو اس طرح ہم اگر سمجھنا چاہیں تو حدیث مبارکہ بڑی واضح ہے۔ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جی، دیکھو تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ دوست بنانے کے تعلق سے واضح رہنمائی موجود ہے، اور چونکہ دوست کیونکہ یہ دوست ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق بندہ اختیار کرتا ہے، اس کی عادتیں اختیار کرتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ بعض اوقات دوست کی وجہ سے اپنا مذہب تک بدل دیتا ہے، یعنی اسلام سے بھی پھر جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کے پیچھے بھی دوست ہوتے ہیں۔ جی، تو یہ تو ہے کہ اب مثال کے طور پر اب کوئی نیکی کی طرف آ گیا، اچھائی کی طرف آ گیا، ایک رسپانسبلٹی والی سوچ اس کی کریٹ ہو گئی، ڈیفینیٹلی ایک دوست کا پلس ہے، ایک گیدرنگ کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ اس کی طرف بالکل ہٹتا چلا جائے، بلکہ اللہ نہ کرے دین سے ہی دور ہو جائے، تو یہ دوستی کا بہت بڑا مائنس ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ دوست سے بندہ کچھ نہ کچھ لیتا ہی ہے؟ یعنی آپ کی جتنی گفتگو بھی میں نے سنی ہے، اس میں آپ جتنا آپ نے پہلو بیان فرمایا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ دوست سے لے ہی رہا ہے، اصل میں یعنی بری عادتیں لے لیں، برے عقائد لے لیے، برے اخلاق لے لیے، تو دے بھی تو سکتا، اصل یہی میں اچھا بن جائے، برے کو اچھا کر دے۔ نہیں ہے، مگر بروں کی دوستیوں کی تو اجازت ہی نہیں ہے نا، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ کونوا مع الصادقین، قرآن نے تو واضح طور پر کہہ دیا سبحان اللہ۔ کہ سچوں کے ساتھ وابستہ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو ایک تو یہ تو ختم ہو گئی، کلوز ہو گیا کہ ہم نے بروں کو دوست بنانا ہی نہیں ہوتا، صحیح، ٹھیک ہے، دوست اچھے ہی بنانے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جو اچھا ہے جی اس کے دوست اچھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو اچھا ہی دیں گے رہے ہوں گے، جی، اور جو برا ہوگا اس کے دوست برے ہوں گے۔ صحیح، امام غزالی علیہ رحمہ نے اس جگہ پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے نا وہ پرندوں کی مثل ہے۔ جس طرح جیسے کبوتر ہے، کبوتر کبوتروں میں رہتا ہے، اچھا کوا ہے، کوا کبوں میں رہتا ہے، بدخ ہے، بدخ بدخ میں رہتی ہے۔ تو یہ جانور جو ہوتے ہیں، یہ پرندے جو ہوتے ہیں، یہ اپنے اپنے میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں چڑیا چڑیوں میں اٹھے گی بیٹھے گی، کبوتر کبوتروں میں اٹھے گا بیٹھے گا، اور یہ سارے اپنے ہی مطلب کہ اس میں ہوتے۔ تو اسی طرح یہ انسان بھی اپنے ہی جیسے ہی میں دوستی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو وہ اچھے دوست تلاش کر لیتا ہے، وہ برا آتا ہے تو برے دوست تلاش کر لیتا ہے۔ یعنی کہ دوستی کرنے میں بھی آپ کی اپنی سوچ اور آپ کی اپنی طبیعت اور آپ کا اپنا ذہن، یہ بہت بنیادی
کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ جب ایک گلی سے گزرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ زندگی بھر ان سے کراہیت ہی کرتے ہیں، یار ان میں کبھی بیٹھنا ہی نہیں ہے، یہ مطلب کسی کام کے لوگ نہیں ہیں، فالتو لوگ ہیں، اور وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں اور آتے جاتے لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنے ہوتے ہیں. مگر ان کے بھی کوئی دوست تو بن ہی جاتے ہیں. وہ خود بھی ایک تو برائی کی طرف ہوتا ہے، پھر اس کی طرف برائی والی چیزیں اٹریک ہو رہی ہوتی ہیں. جو اچھی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، اچھی فطرت کے مالک ہوتے ہیں، وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اس کو عربی کا ایک محاورہ ہے، ایک عربی کا مقولہ ہے جس کو کہتے ہیں الجنس یمیل الی جنسہ، جنس جنس کی طرف کھینچتی ہے، جنس جنس کی طرف جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی مجھے دیکھو سن رہے ہیں، آپ نے کوئی کلاس اسکول میں گئے ہوں گے، کالج میں، یونیورسٹی کے اندر، ایون کہ آپ مدرسوں میں یا کسی بھی جگہ پر کلاسز کا ماحول جب آپ نے اختیار کیا ہوگا، جب آپ کسی نئی کلاس میں جاتے ہیں تو نئی کلاس میں جانے کے بعد آپ کے پاس ایک بھی دوست نہیں ہوتا. آپ بالکل نیو بیبی بورن ہوتے ہیں اس کلاس کے طور پر، بالکل نئے ہوتے ہیں، آپ 0 میٹر ہوتے ہیں. آپ وہاں 45 اسٹوڈنٹس آپ کسی کو بھی نہیں جانتے ہیں، آپ کی فرسٹ انٹری ہے. لیکن ہفتے 10 دن کے اندر اندر 2 3 4 آپ کے ساتھ جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی ان سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ جیسے ہوں گے اسے دوست بن جائے گا. انہی میں سے کوئی پڑھنے لکھنے والوں کو دوست بنا لیتا ہے کہ جو کلاس کے اندر بڑے اچھے اور سمجھدار ہوتے ہیں، اور ان کی کوالیفیکیشن اچھی ہوتی ہے، سنجیدہ ہوتے ہیں، جلدی آ رہے ہوتے ہیں، رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے قریب چلے جاتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ لاسٹ بینچ پہ بیٹھنے والے، کونوں میں بیٹھنے والے، بیک بینچر، اور بالکل وہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، ان کے ساتھ دوستیاں کر لیں گے، پھر انہی کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، کود رہے ہوں گے، اور تو پھر یہ سب ہوتا ہے. تو یہ جو آپ تو سنگل آئے تھے نا، نہ آپ کو کوئی جانتا تھا، نہ کوئی آپ کسی کو جانتے تھے، مگر آپ نے اپنی طبیعت، اپنی سوچ، اپنی فطرت اور اپنی جو بھی آپ کا میلان تھا، جس طرف آپ کو رخ تھا، آپ کو وہ ایسا لگا کہ یار یہ مطلب کہ میری میچنگ کا یہ لڑکا ہے، آپ اسے دوستی کر لی. یہ سیم ہوتا ہے، یہ آفیسز میں ہوتا ہے. کوئی نیا شخص آفس کے اندر جاب کرتا ہے، فیکٹری میں جاب کرتا ہے، کہیں جب فیلڈ میں جاتا ہے، کسی کو بھی نہیں جان رہا ہوتا، مگر وہیں اس کی 2 5 10 سے دوستی ہو جاتی ہے. لنچ بھی انہی کے ساتھ کرے گا، آئے گا جائے گا انہی کے ساتھ کرے گا، پھر چھٹی کے دن بھی گھومنا پھرنا انہی کے ساتھ ہوگا. تو یہ جو آپ نے جو دوست بنائے، یہ آپ نے اپنی نیچر کی، پھر یہی نیچر والے لوگ آپس میں جمع ہوتے ہوتے گروپ بنتے ہیں. اسی طرح نمازی نمازیوں کو دوست بناتا ہے، نیک آدمی نیک لوگوں کو دوست بناتا ہے. تو یہ مطلب کہ اب دیکھیے کہ یہ نیچر پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس دوستی کے موضوع کو بیان فرمایا ہے. سورہ زخرف ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. ارشاد فرمایا کہ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار. اس کی تفسیر سیاۃ الجنان میں بڑی پیاری بات لکھی ہے مفتی صاحب نے. ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو دوستی کفر اور گناہ کی بنیاد پر تھی وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی، جبکہ دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی دشمنی میں تبدیل نہ ہوگی بلکہ وہاں پر بھی باقی رہے گی. وہ تو ایک نیک مومن سے تو دوستی کرنی چاہیے جی کہ قیامت کے دن مومن مومن کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. نہ جانے آپ کا کون سا دوست کس مقام و مرتبے پر ہو، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرا کر وہ آپ کو جنت میں لے جائے. سبحان تو اللہ. کیا پتہ کون سا ایسا دوست ہو جو قیامت کے دن پھنسوا کر وہ بھی مطلب کہ بھگتے گا، آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا. تو مطلب ایک اینڈنگ ہے تو صحیح نا، ایک تو روز جزا تو ہے نا، ایک اکاؤنٹیبلٹی ڈے تو ہے. جی اس دن دوستی کا بھی ڈیفینیٹلی حساب کتاب تو ہوگا. تو دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو سب کو اپنی فرینڈ شپ جو ہے نا اس کا ایک بار ابھی بھی جیسے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہوں گے مجھے، تو آپ کا کوئی نہ کوئی تو دوست ہوگا نا. اب اسلامی بہنوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں، اسلامی بھائیوں کے دوست ہوتے ہیں، یعنی یہ ان دونوں میں اپنی اپنی ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے، لفظ کا ہی فرق ہے. لفظ کا فرق ہے. ہوتی دونوں دوست ہیں، وہ فیمیل فرینڈ ہے، وہ میل فرینڈ ہے. تو یہاں تو میل اور میل کی باتیں کرتے اس پہ بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی برا یا بددیانت یا غلط یا بے وقوف قسم کا اور اس طرح کا دوست نہ ہو، ورنہ وہ آپ کو آزمائش میں ڈال دے گا. اس طرح عورت بھی دیکھے کہ اس کی دوست کیسی ہے، تو اس کی دوست میں مطلب کہ خدا نہ خاصہ کوئی برائی تو نہیں ہے. ورنہ بعض اوقات ایک شریف لڑکیوں کو بھی اگر ایسی کوئی صحبت ایسی گیدرنگ مل جاتی ہے
کہ جو الٹی سیدھی لائنوں پر لے جاتی ہے، الٹے سیدھے چکروں میں لے جاتی ہے، پارٹیوں کی طرف لے جاتی ہے، گندی فیشنوں کی طرف لے جاتی ہے، تو لڑکوں کی طرف لے جاتی ہے اور طرح طرح کی حرکتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اب دیکھیے کتنی لڑکیاں اس وقت معاشرے میں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو نشے کی عادی ہیں، جو شراب کی عادی ہیں، جو گندے کاموں میں پڑ گئیں، جن کے مطلب الٹے سیدھے چکر چڑھ گئے اور بیچاریاں مطلب پھنس گئی ہیں۔ اب ان کے پیچھے اگر آپ تھوڑا دیکھیں گے تو ان کو گیدرنگ ایسی لڑکیوں کی ملی، اور اسی طرح جو لڑکے اس طرح پھنسے ہوئے ہیں ان کو گیدرنگ اس طرح کی ملی۔ یعنی گھر میں ماں باپ تو کسی کو اس طرح کا مطلب کہ چرسی موالی نہیں بناتے نا، عالی موالی نہیں بناتے، اس طرح کا مطلب کہ اس طرح کی گندی طبیعتیں اور گندی عادتیں گھر سے تو بندہ عموماً ماں باپ کو دیکھ کر تو معذلہ لیتا نہیں ہے، لیکن یہ جب آتی تب ہے جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور آپ دوستی کرتے ہیں۔ تو اگر اس موضوع کو اگر ہم تھوڑا سا وہ دیکھیں کہ اگر والدین ہی شروع سے اپنے بچوں کو دوستی کے تعلق سے سمجھا دیں، یعنی دوستی ہونے کے بعد آپ سمجھاتے ہیں کہ اسے دوستی مت کر، اب مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا دل اٹک جاتا ہے۔ اگر آپ شروع سے ہی سمجھا دیں، جیسے آپ کھانے پینے کے تعلق سے بات چیزیں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کھانا یہ نہیں کھانا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں، والدین میں سے ایک تعداد ہے جو کرتی ہے۔ اگر آج بچپن سے ہی اپنے بچوں کو دوستی کے تعلق سے سمجھانا شروع کر دیں، کچھ بچے دیر سے سمجھتے ہیں، کچھ بچے جلدی سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے ایسا تو ہے نہیں، پاگل واگل تو ہے نہیں بچہ، اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور عقل تو دی ہے، کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہی رہا ہوتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، ٹھنڈے گرم کی بھی تمیز ہے نا آپ کے چھوٹے سے بچے کو، جس کی ہے تمیز میں اس کا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر اسے دوستی کے تعلق سے سمجھاتے ہیں، اب آپ نے اس کو بھیجنا ہے اسکول میں، اب آپ نے اس کو بھیجنا ہے مدرسے میں، آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں بھیجنا تو گھر سے باہر نکل ہی رہا ہے، اچھا یا تو آپ نے اس کو محلے میں اتار دینا ہے، تو اب نیچے کھیل کر آ جاؤ، اب یہ نیچے کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ بڑا نوٹس طلب یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے اپنے سلمان بھائی کہ بچے گاڑیوں میں جاتے ہیں، اسکول میں ہو یا مدرسے میں ہو یا جہاں بھی ہو، چاہے دین پڑھنے جائیں یا دنیا پڑھنے جائیں، عمومی طور پر سوزوکیاں وین بچوں کو لے جاتی ہیں۔ اچھا باہر بسیں ہوتی ہیں، میں نے دیکھی ہے باہر ملکوں میں بسیں ہوتی ہیں، اور یا بعض ملک جس میں پرائیویٹلی ہوتا ہے کہ والدین ہی چھوڑتے ہیں، والدین ہی لیتے ہیں، وہ ایک الگ ہے۔ لیکن کئی ممالک ایسے ہیں جن میں بچوں کے لیے وینیں ہوتی ہیں، سوزوکیاں ہوتی ہیں، کاریں ہوتی ہیں، مطلب کہ اس طرح کے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے۔ اب اس میں ہر طرح کا بچہ، اس میں گالی دینے والا بچہ بھی ہے، اس میں گالی کو ناپسند کرنے والا بچہ بھی، یہ ہے بڑا پرابلم۔ اب یہ والدین کے لیے ہے ایک طرح سے درد سر، جن کو اس بات کا احساس ہے ان کے لیے درد سر۔ اب یہ انتظامیہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ان سب کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا مطلب کہ کوئی ایسی اس پر غور کرے۔ اگر اس طرح دیکھ رہے ہیں، چاہے میں خود ایک ایسی تنظیم سے وابستہ ہوں کہ ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہمارے اپنے جامعۃ المدینہ ہے، دعوت اسلامی کے اپنے مدرسۃ المدینہ ہے، دعوت اسلامی کے اپنے دار المدینہ ہے، دعوت اسلامی کے اپنے فیضان اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے، پورا ایک ہمارا اپنا دعوت اسلامی کا پورا ایک یہ سسٹم ہے جس میں بچے گاڑیوں میں آتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ میں ابھی بھی تھوڑا بہت کم ہے، لیکن پھر بھی اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے رجحان۔ تو اب یہ کہ اس میں ادارہ تو اپنے طور پر پوری کوشش کرے گا کہ ہم اپنا ماحول ایسا رکھیں، لیکن بچوں کا ساتھ آنا جانا تو ادارے کے جو ایڈمنسٹریشن مطلب جو انتظامیہ ہے اس سے بھی اس چیز کو فوکس کرنا ہے، والدین کو بھی فوکس کرنا ہے، آپس کی گفتگو بھی جاری رکھنی ہے، بلیمنگ نہیں کرنی ہے کہ آپ کی وجہ سے نہ اس کی وجہ سے، سب کو اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، سب کو اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ دو چار بچوں کی کہانی نہیں ہے، دو چار بچوں کی بات نہیں ہے۔ تو اب یہ جو چیزیں نا یہ دیکھنی بہت ضروری ہے جو میں نے آپ کے ساتھ کی، کیونکہ بچہ یہیں سے، میں نے آپ کو بیسک سے لیا اس وقت، بچہ یہیں سے جا رہا ہے اور یہی تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے چلے جائیں گے، انہی کی دوستیاں شروع ہو جائیں گی۔ آپ اپنے گھر کے اندر بچوں کو 1,10,000 چیزوں سے بچائیں، بچہ کہیں نہ کہیں کسی اور بچے کے ساتھ بیٹھ کر وہ 10 چیزیں کر لے گا، دیکھ لے گا جو اپنے وہ گھر سے کر کر آتا ہے۔ لہٰذا یہ آسان نہیں ہے، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آسان نہیں ہے۔ یعنی اس وقت میں اور سلمان بھائی بات کر سکتے ہیں 15 سال 20 سال 50 سال 25 سال 30 سال کے لڑکوں کی بات کر سکتے ہیں، ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے یہ ٹاپک کو ڈسکس کرنا، لیکن میں یہ غور کر رہا ہوں کہ یہ جو خرابی آتی ہے، یہ خرابی آتی کہاں سے ہے؟ آخر بیج سے ہی تو پودا، اور پودے سے ہی تو درخت نکل رہا ہے نا، پھر اسی سے پھل نکل رہا ہے۔ اگر بیج ہی غلط ہے، بیج ہی کڑوا ہے، جڑ ہی کڑوی ہے، جڑ ہی خراب ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا پودے کا کیا حال ہوگا، پھر اس کے درخت کا کیا حال ہوگا، پھر اس کے پھل کا کیا حال ہوگا۔ اللہ یعذ
تو اب یہ ہے کام والدین کے لیے. پوز دیتے ہیں، پھر اس پر ایک سوال بھی ہے، وہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی نگرانی شورا سے سوال ہے کہ دوستی کا معیار، ایک دوست کا معیار ایک ہمارے دین نے سیٹ کیا ہوا ہے، اور دوسرا معیار ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ دوست وہ ہے جو آپ کو کھلائے پلائے، آؤٹنگ پہ لے جائے، ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہو. تو اس بات پہ روشنی ڈالیے گا کہ کیا اس ایسی دوستی کو ہمارا دین انڈورس کرتا ہے، یا وہ معیار جو ہمارے دین نے سیٹ کیا ہوا ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے گا. کھلانا پلانا تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ یہ کھلاتے ہیں یہ پلاتے ہیں. اب نافرمان کھلاتا ہوئے پلاتا ہوئے یا مطلب کچھ بھی کراتا ہوئے ہے تو میرا رب کا نافرمان نہ، میں اس کے سے کیوں کھاؤں، میں اسے کیوں پیوں، اور یہ نافرمانوں میں کیوں آخر یہ کرے. بلکہ حدیث تو واضح ہے کہ تیرا کھانا تو متقی لوگ کھائیں. یعنی ہمیں تو یہ ترغیب موجود ہے حدیثوں میں کہ ہماری دعوت پہ اور ہمارا کھانا تو اللہ پاک کے نیک بندے اور متقی لوگ کھائیں. یہ تو زیادہ مت اس کو پسند کیا گیا ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ بھی اپنے کون سا پیسے لگنے ہیں، مفت میں کام چل رہا ہے، یہ بھی کون کر رہا ہے، یہ بھی فلاں ہی کر رہا ہے، سگریٹ بھی کون پلا رہا ہے، یہ پلا رہا ہے، ادھر کون لے جا رہا ہے، ادھر بھی وہی لے جا رہا ہے، ادھر کون لے جا رہا ہے، وہی لے جا رہا ہے. ایک غریب باپ کی کچھ اولاد تھی، تو اب غریب باپ تھا، وہ روزانہ سادہ سودہ کھلاتا تھا، دال سبزی کھاتے تھے. صحیح. بیٹا ایک ایسا تھا کہ جس کو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، ہمیشہ اپنے باپ سے اس معاملے میں الجھتا اور لڑتا کہ جب دیکھو دال سبزی، جب دیکھو دال سبزی، تنگ آ گیا ہوں. باپ بولتا بیٹا ابھی جو پوزیشن ہے وہی کھلاؤں گا، کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کو مطلب مال کا شوق تھا، تو اس نے ایک مالدار آدمی سے، کھاتے پیتے لڑکے سے دوستی کر لی. اب اس سے دوستی کی تو وہ تھوڑے سے وارے نیارے ہونے شروع ہو گئے. اب یہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، ہوٹل میں جا رہے ہیں. ایک دن کھاتے کھاتے کیا ہوا کہ اس کے آپس میں مذاق مستی میں کوئی سی بات ہو گئی، تو وہ جو امیر دوست تھا اس نے اٹھا کر زور تھپڑ مار دیا، گالی والیاں دی نا. اور جیسی تھپڑ کھائی نا، اور جیسی 4 ہزار اس کی بےزتی ہوئی، ذلیل خوار ہو گیا. وہ تجھے کھلاتا پلاتا ہوں اس لیے تھوڑی کرتا ہوں. جو اس نے اس کی جو مطلب کلاس تھی نا کھاتے پیتے، وہ سر جھکا کر بیٹھا تھا اور اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ ذلت کی اس عمدہ روٹی سے میرے باپ کی وہ عزت والی دال اچھی تھی. بے شک میرا باپ مجھے پیار سے، محبت سے، کتنی مطلب کہ شفقت کے ساتھ کھلاتا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا ہو، مگر میں صرف آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی دوستیاں صرف اچھے اور نیک لوگوں سے رکھیں. اور اگر آج اس وجہ آپ ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آج آپ کی کوئی ایسی دوستیاں ہیں کہ جو اللہ نہ کرے برے ہیں، بے نمازی ہیں اور گناہ کرتے ہیں، بد نگاہیاں کرتے ہیں، یعنی یہ مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکے دونوں کو میں کہہ رہا ہوں، اور مطلب کہ وہ اجنبی مرد اور عورتوں کے ان کے معاملات ہیں، پھر کوئی شراب پیتا ہے تو کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی رمضان کی راتوں میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تراویحاں چھوڑتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، فرض روزے چھوڑتے ہیں، نمازوں کے ٹائم سوئے پڑے رہتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہوتے ہیں، اچھا انتہائی غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، رات بھر چوکوں پر بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، گھر جا کر بیوی بچے ان کو پوچھے کیا ہے تو ان سے لڑتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ پوچھے کہاں تھے تو بس دوستوں کے ساتھ گل چھڑے اور آ رہا تھا. اس طرح کی جو غیر ذمہ دار قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں، جو غیر ذمہ دار قسم کے، بالکل مطلب کہ لا ابالی قسم کی ان کی طبیعتیں ہوتی ہیں، کوئی سنسیریٹی نہیں ہوتی، کوئی ان کی طبیعت میں سنجیدگی نہیں ہوتی، کوئی ویژن نہیں ہوتا، کوئی مشن نہیں ہوتا، کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہوتی. یہ پڑے رہتے ہیں اسی طرح، مطلب کہ وہ ماں باپ ان کی مطلب جوانیاں دیکھ دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، یہ کب ذمہ دار بنے گا. اگر شادی شدہ بھی ہو گیا تو بیوی بچے اس کو احساس ذمہ داری دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ کریں. ایسے لوگ یہ آپ کے دوستوں میں شامل ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کے درمیان بیٹھ کے کبھی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو تانا، ابے چھوڑنا یار، ہم بھی تو تیرے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کیا، 2 باتیں سن لیں کہ کیا فرق پڑتا ہے. یعنی ذلت ان کی روح کی غذا بن چکی ہوتی ہے، بے عزتی ان کی روح کی غذا بن چکی ہوتی ہے، ذلیل و رسوا ہونا ان کی روح کی غذا بن چکی ہوتی ہے. یہ ڈھیٹ قسم کے لوگ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی صحت پر کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. یہ آپ کو آدھی راتوں میں یہ گل چھڑے اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ مطلب کہ سڑکوں پہ گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، یہ آدھی راتوں میں جا کر گھر کی گھنٹی بجا کر ماں کی نیند خراب کریں گے، یہ گھر پہ جا کے بیوی بچوں کی نیندیں خراب کریں گے، یہ سوئے پڑے ہوئے ہوں گے، یہ کسی کام کے نہیں ہو. یہ کام کاج پہ بھی جائیں گے نا تو بس اسی طرح مطلب کہ وہ کہتے ہیں جیسے کہ کام پر بھی جا کر احسان کریں گے، ہم آئے نا کام کرنے کے لیے، احسان کرنے کی یہ سیلری لیں گے کہ ہم آ رہے ہیں نا، وہ بہت اب کیا کریں ہم کیا کریں، اس طرح
بڑی مطلب کہ ان کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ کوئی مقصد زندگی نہیں ہوتی. یہ سب جو میں کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ ایسے ہیں تو آپ کو میری باتیں ہو رہی ہوں گی کہ یار یہ میرے بارے میں بول رہا ہے, یا آپ کو شاید اپنے کسی دوست کے بارے میں یاد آ رہا ہوگا کہ یار یہ میرے کسی دوست پر عمران تبصرہ کر رہا ہے. وہ ایسا ہی ہے. یہ ایسے لوگوں کے ساتھ مہربانی کر کے آپ اپنا دوستی ختم کر دیں. ایک ایز اے مسلمان اس سے ایک اسلامی رشتہ اور اس اسلامی تعلق ہے, السلام علیکم السلام کا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس حد تک ہے. اس کے علاوہ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں. ذمہ دار قسم کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری تو زندگی یہ دوستوں کے چکر میں گزری ہے نا. مطلب میں تو 21 سال کی عمر میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں, تو یہ بڑا مطلب ماحول دیکھا ہے, بڑا ماحول دیکھا. سلمان بھائی ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں نا, یہ اس طرح کے, یہ شروع سے ہی ایک جامعۃ المدینہ کی زندگی اور ایک علمی زندگی کو انہوں نے ماشاءاللہ دیکھا ہے. بہت بچت میں رہے, اس طرح کے لوگ بہت بچت میں رہے. میں 21 سال کی عمر میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں نا, تو مجھے پتا ہے کہ مطلب کہ دوستی گیدرنگ کے اندر کس طرح کے ہوتے ہوں. میں آیا ہوں دعوت اسلامی میں 91 میں, اور آج میں جب بات کر رہا ہوں 2023 میں, ماحول تبدیل, میڈیا تبدیل, کلچر تبدیل, مینٹلٹی تبدیل. اللہ کی پناہ جو کچھ تباہی آ رہی ہے, حساب کتاب مطلب اس کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا, اتنی تباہی آ رہی ہے. ایسے میں اگر آپ اتنے مطلب کہ وہ لاپرواہ بے پرواہ ہو جائیں گے, اپنے لیے بھی بے پرواہ ہو جائیں گے, پھر کل آپ کی اولاد کا کیا بنے گا, اولاد کو کیسے سمجھائیں گے. تو اس طرح جو جوان ہیں, جو غیر شادی شدہ ہیں, جو شادی شدہ ہیں, سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں, احساس زندگی کا آپ مطلب کہ وہ مظاہرہ کریں. ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہمیں روزگار بھی کمانا ہے, ہمیں گھر بار بھی دیکھنا ہے, ہمیں حقوق ادا کرنے ہیں, ہمیں رشتہ داریاں نبھانی ہیں, ہمیں حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے, آس پڑوس ہم سے خوش ہوں, ہم سے کسی کو شر نہ پہنچتا ہو, ہم کسی کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں, دل جوئی کرتے ہوں, ہم سے ہمارے والدین گھر والے خوش رہتے ہوں, آل اولاد ہم سے خوش رہتی ہو, آس پڑوس والے خوش رہتے ہوں. حتیٰ کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو کوئی کہنے والا کہہ دے کہ یار یہ نیک آدمی جنتی دنیا سے جا رہا ہے. یعنی ہمارے لیے دنیا سے جانے کے بعد لوگ اچھی خبر دیں, بشارت والی بات کریں, اور کوئی اچھے پیغام والی بات کریں. اب یہ ہوتا ہے دوستوں میں, بعضوں کو وہی دوست ملتے جو میں کہہ رہا ہوں, بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں, سنسیئر ہوتے ہیں, نماز وقت مسجد میں جائیں گے, جلدی گھر چلے جائیں گے, ان کو کام کاج بھی کرنا ہے, ان کو ذمہ داریاں نبھانی ہیں, ان کو بچوں کی تربیت کرنی ہے, ان کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک تربیت والا وقت گزارنا ہے, ایک دوسرے کے حال احوال کے ساتھ وقت گزارنا ہے, اور وہ ایک رسپانسیبل لائف والے ہوتے ہیں. جب ان کے ساتھ آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں نا, تو آپ کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ وہاں پر اپنی کمزوریاں دور کر کے اسی طرح ایک ذمہ داروں والی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں بیسٹ رول, اگر ایسا کوئی ذمہ دار شخص آپ کے والد میں سے ہے کوئی, وہ خود آپ کا ایک رول ماڈل ہے کہ میرے والد صاحب نے کس طرح ایک رسپانسیبل لائف گزار کر آج اس مقام کو پایا ہے, اور آج ہمارے گھر میں ان کی ایک وہ پوزیشن ہے. تو یہی ایک چیز آپ کے, یہی ساری چین بنی ہوئی ہے. کل آپ اس پوزیشن میں آئیں گے تو آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کے رہی ہوگی, کل آپ کی اولاد اس پوزیشن میں آئے گی تو اس کی اولاد اس کو دیکھ رہی ہوگی. تو یہ سیم باتیں میں اسلامی بہنوں کے لیے, بچیوں کے لیے کہہ رہا ہوں. تو یہ سارا معاملہ دیکھنا ہے, ماں باپ کو مانیٹر کرنا ہے, اپنی سوچ بنانی ہے. اللہ نے چاہ پیارے حبیب کے صدقے مگر عاشقان رسول کی درست صحبت مل گئی, نیک لوگوں کی درست صحبت مل گئی, انشاءاللہ عز و جل آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی, آپ کی آخرت کی بھی اللہ نے چاہ تو بہتری نصیب ہو جائے گی. ابھی تو ہے نا, ہم یہاں بیٹھے ہوئے, کراچی پاکستان کی بات کر رہے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ادھر اگر ہم ملک کے باہر جائیں نا, اسپیشلی ویسٹرن کنٹری, جہاں مطلب کہ نان مسلم کنٹریز کے اندر جہاں مسلمان رہ رہے ہوتے ہیں, وہاں بہت زیادہ پرابلمس ہیں. اس لیے اسکولوں کے نام پر, کالجز کے نام پر, انسٹیٹیوشن کے نام پر, جاب کے نام پر, بزنس کے نام پر آپ کو بہت زیادہ اپنے دین ایمان کے تعلق سے احتیاط بھی کرنی اور سنبھلنا پڑتا ہے. صرف آپ کو نہیں, آپ کی اولاد کے لیے کرنا پڑتا ہے. جب میں وہاں اوورسیز میرا سفر ہوتا ہے ملک سے باہر, اس طرح ویسٹرن کنٹری میں جب میرا سفر ہوتا ہے, تو میرے ساتھ جو اسلام بھائی بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے میری. میں نے کہا کہ بچوں کو گھر سے نکلنے سے پہلے ان کے عقائد و نظریات کو مضبوط کریں, ان کو بہترین ایک مسلمان بننے پر ان پر زور دیں. اور اس پر میں نے باقاعدہ وضاحت کیا, ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. مکمل داخل ہونا کیا ہوتا ہے, یہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو سکھائیں, اور اپنی اولاد کو رب کی ربوبیت, اس کی وحدانیت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا بیان, آپ کے معجزات کا بیان,
اور آپ کے کمالات کا بیان، اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی چاہت اور ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہوتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہر صحابی نبی جنتی، اس طرح یعنی میں نے باقاعدہ نعرے لگوائے، کہیں اللہ ہے اور ایک ہی ہے، اللہ ہے اور ایک ہی ہے، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، ہر صحابی نبی جنتی۔ میں کہ یہ باتیں بتائیں، سکھائیں، اور یہ جہاں بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسی دوستی، کوئی ایسی سنگت مل جائے جہاں اس کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے ربوبیت اور وحدانیت پر خدا نہ خواستہ اس کے ذہن میں 10 سوال پیدا ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کہ جو آپ کے کمالات اور آپ کا آخری نبی ہونا، اس کے تعلق سے اس کے ذہن میں خدا نہ خواستہ 10 سوالات پیدا ہو، عجیب و غریب سوالات پیدا ہوں، کبھی اہل بیت اور کبھی صحابہ کرام کے بارے میں وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے، ایون کہ قرآن کے بارے میں بھی اس کو بتائیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، ہر خشک و تر کا شے قرآن کریم میں موجود ہے، یہ اللہ پاک کی کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، اور اس طرح اس کو عقائد اور نظریات کا وہ علم دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں سے بھی اس کو اس طرح کی کوئی آواز آتی ہے تو فوراً اس کا یہ رسپونڈ ہو کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے کچھ یہ سیکھا ہے، میں نے یہ سیکھا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے، اس کا یہ یہاں بھی کئی جگہوں پر آپ کو یہ مسائل ملیں گے، دنیا کے کئی ملکوں میں آپ کو یہ مسائل ملیں گے۔ تو یہ دوستوں میں یہ بڑا پرابلم ہے، گیدرنگ میں یہ بڑا پرابلم ہے، تعلقات میں بڑا پرابلم ہے کہ ہمیں اس طرح کی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی جگہ چڑھ گیا نا کوئی بھی، اس کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، اور پھر بچہ پوسٹ کر دیتا ہے۔ مجھے خود پتا ہے، میں جانتا ہوں، میں اس ممالک میں گیا ہوں، بچی پوسٹ کر دیتی ہے، مطلب ملنا بھی نہیں ہے، پوسٹ کر دیتے ہیں سوشل پلیٹ فارم پر کہ میں فلاں ہو گیا ہوں یا میں فلاں ہو گئی ہوں، اب میرا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، مجھ سے تعلق مت رکھیے گا۔ یہ میں آپ کو بہت اتھینٹیکیٹ باتیں بتا رہا ہوں، یہ ایسے ادھر ادھر کی باتیں میں آپ کو نہیں کر رہا۔ تو بہت نازک دور ہے، بہت نازک دور ہے، بہت نازک دور ہے۔ جس طرح میڈیا کے نام پر، سوشل میڈیا کے نام پر، الیکٹرانک میڈیا کے نام پر، پیپر میڈیا کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، جس طرح عقائد پر، نظریات پر، دین، ایمان، اخلاقیات اور اسلامی تعلیمات کے تعلق سے جس طرح کے حملے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے والدین کو چاہیے کہ اس چیز کو بالکل لائٹلی نہ لیں۔ میں ابھی پچھلے دنوں آسٹریلیا میں تھا، وہاں میری ڈسکشن چل رہی تھی کسی موضوع پر، تو یہی بچوں کے تعلق سے، بگڑنے کے تعلق سے، تو ایک شخص کو اس طرح کا ہوا کہ یار کچھ زیادہ نہیں ڈرا رہے آپ، زیادہ ان کو مطلب کوئی فیلنگ نہیں تھی، زیادہ نہیں ڈرا رہے، زیادہ نہیں ڈرا رہے۔ تو پھر میں نے کو بتایا کہ ڈرتے ہی تو نہیں ہے، یہ تو پرابلم ہے، اور مطلب کہ حالات کووڈ میں بہت زیادہ نہیں ڈرا دیا تھا، پھر تو وہ جب خطرات تھے تو ڈرایا بھی تھا، اور سب ڈر بھی گئے تھے، سب احتیاط بھی کر رہے تھے، بچ بھی رہے تھے۔ تو جو چیز جان لینے والی تھی اس سے تو ڈر گئے، جو چیز ایمان لینے والی ہے اس سے ہم نہیں ڈریں گے۔ تو الحمدللہ وہ بات کرنے سے پھر کچھ نہ کچھ تو بہتری آئی جاتی ہے۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ جی کال لیں۔ پیارے پیارے نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم بچے دوستی کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھیں؟ بیٹا دوستی کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، گالی نہ دیتے ہوں، وہ گندی باتیں نہ کرتے ہوں، اور وہ امی ابو کی باتیں مانتے ہوں۔ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان سے دوستی کریں، جو اچھے ہوں، اللہ کرتے ہوں، درود پاک پڑھتے ہوں، یوں اس طرح ان سے دوستی کرنی چاہیے۔ کال۔ ایک شخص اپنے دوست کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ دوست میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کر دنیا میں میرا ساتھ دیتا ہے، ہر معاملے میں یہ میرا ساتھی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دوست جو ہے اس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، یا یہ اس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اور دونوں کی دوستی ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر وہ افسوس کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ اس دوست کے بارے میں اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اس کو جانتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان دونوں کی دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یا سیدی، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو شخص اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر دنیا کے دوست کو دوست سمجھتا ہے اور آخر اس کی دوستی ختم ہو جاتی ہے؟ نادانی ہے، تجربے کی کمی ہے، اور اس کو میں کیا نام دوں۔ ماں باپ سے بڑھ کر کہیں وفا نہیں ملتی۔ اگر دنیا میں کوئی سب سے زیادہ ہمارے ساتھ وفا کرنے والا ہے تو وہ والدین ہیں۔ یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے یہاں تک لکھا کہ ماں باپ کبھی اولاد سے حسد نہیں کرتے، کیونکہ اولاد کی ترقی ماں باپ کو اچھی لگتی ہے، اور
जब सब साथ छोड़ देते हैं ना, जो साथ खड़ा है ना वो वालिदैन खड़े हैं, ऐसा ही है। और स्पेशली बाप खड़ा होता है। यानी औलाद बेटा या इस तरह बाप को छोड़ छाड़ कर आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि असल में बाप मना करता है, बाप रोकता है, बाप टोकता है, बुरा लगता है। और वो यार बाहर तो ये ना यार हमें ना, लेकिन जब ये हमें में जब ये चल पड़ता है ना, तो फिर उसको अपने वालिद की बातें याद आती हैं। अगर उतना बाप को इग्नोर और इतनी वालिद को डिसअपॉइंट करने के बावजूद भी जब औलाद बिल्कुल कहीं टूट फूट का शिकार हो जाती है ना, तो उससे जो सहारा देकर उठाता है ना, वो उसका बाप ही होता है। 100% बात यही है। उसकी माँ होती है, सर पर हाथ फेर कर कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तेरे लिए दुआ करूंगी। ये होते माँ बाप, ये होते माँ बाप। और जिनके माँ बाप नहीं होते ना, उनको अपने दुख के दिनों में, अपनी आजमाइश के दिनों में उनको माँ बाप बहुत याद आते हैं। कि माँ बाप ये ढाल बने होते हैं औलाद के लिए। कहते हैं, बोलते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, कहीं प्लस कहीं माइनस, मगर यही वफा का मियार है। इन्हीं के साथ वफा जुड़ी हुई है, माँ बाप के साथ। ज्यादा माँ बाप के साथ बदसलूकी, बेरुखी नहीं करनी चाहिए। माँ बाप की अहमियत को समझिए। अगर इन्होंने मतलब कि धूप पे बाल सफेद नहीं किए होते। आप में और अपने आप में आपके वालिद की और अपने माँ बाप की जिंदगी में 20-20, 25-25, 30-30 साल का फर्क है। इस डिफरेंस को समझिए। ये ना कहें कि आपको नहीं समझ पड़ती, मेरा दोस्त यूं, मेरा दोस्त यूं, मेरा दोस्त यूं, मेरा दोस्त तो मुझे पैसे देता है। अल्लाह, बाप के पैसे लाख आपने लिए और लाख आपने जाया कर दिए, बाप फिर भी आपका बाप ही है। कभी उसने आपसे रिश्ता नहीं तोड़ा। दोस्त के एक बार पैसे जाया करके देखे, फिर वो दोस्त के लिए खड़ा है कि नहीं खड़ा। वो जान देने वाला, जान आप पर जान निछावर करने की बातें करने वाला जान लेने वाला बन जाता है कि पैसे देता है कि नहीं देता। तो ये होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो कुर्ब क़यामत की निशानियों में से है कि आदमी दोस्त, माँ बाप से ज्यादा अपने दोस्तों को अहमियत देगा, और शोहर अपनी माँ से ज्यादा अपनी बीवी को अहमियत देगा। यहाँ बीवी को अहमियत देना या माँ को अहमियत देने से ये मुराद नहीं है कि बंदा बीवी के हक तलफी करके माँ के हक अदा करे। यहाँ ये कि माँ का भी हक अदा करे, बीवी का भी हक अदा करे। जो माँ के उसमें बीवी के हक अदा नहीं करते, उनको भी अल्लाह से डरना चाहिए, और जो बीवी के चक्कर में माँ के हक अदा नहीं करते, उनको भी अल्लाह से डरना चाहिए। जब आपको अल्लाह पाक ने इस दरमियान में रखा, एक तरफ माँ बाप है, एक तरफ बीवी बच्चे हैं, तो आपका काम डिसबैलेंस होना है ही कोई नहीं। बी मैन, हम मर्द हैं, हमें इस बात को समझना है कि हमें अपने माँ बाप के साथ भी उनके हुकूक के साथ अपने आप को रखना है, और अपनी माँ, अपनी बीवी बच्चों के साथ हुकूक के साथ रखना है। ना मैं माँ बाप के लिए क़यामत के दिन रुस्वा हो जाऊं, ना मैं अपने बीवी बच्चों की वजह से क़यामत के दिन रुस्वा हो जाऊं। ये बड़ा बैलेंस है जो आप रखकर आपको चलना पड़ेगा। लेकिन माँ बाप की आपने इज्जत हमेशा करनी है, और कभी भी दोस्तों पर अपने माँ बाप को अहमियत नहीं देनी चाहिए। अगर वालिदैन, मेरे बच्चों, अगर मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ, अगर आपकी अम्मी अब्बू आपको कहते हैं कि बेटा फलां से बात नहीं करो, फलां के साथ नहीं बैठो, फलां के साथ नहीं जाओ, अपने माँ बाप को अपना दुश्मन ना समझें। ये आपके खैर ख्वाह हैं, ये आपको नुकसान पहुंचाने से बचा रहे होते हैं। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, आमीन। हाँ, अगर वालिदैन ऐसों से रोकते हैं कि जो नेकी की तरफ लेके जाते हैं, नमाज की तरफ लेके जाते हैं, परहेजगारी की तरफ लेके जाते हैं, तो वो एक अलग है कि माँ बाप अगर अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म देते तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर माँ बाप की कोई बात अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से नहीं टकराती, तो माँ बाप की बात लाजमी माननी चाहिए। इसमें बरकत मिलेगी आपको इंशाल्लाह। कॉल। दोस्ती बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आजकल अमूमन ये देखने में आया है कि बच्चे किसी को दोस्त बनाते हैं तो वालिदैन बोलते हैं कि ये दोस्त अच्छा नहीं है, हमें पसंद नहीं है, तुम इससे बात ना करो, तुम सिर्फ लायक लड़कों से बात किया करो। अब भाई लायक लड़का मेरे से नहीं बात करा तो मैं क्या करूं, मैं किस तरह से दोस्ती करूं? अगर वालिदैन ये कहते हैं ना, तो इसमें भी वालिदैन के पीछे एक मकसद होता है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, 100% हो ये मैं लाजमी ही नहीं कहता, लेकिन माँ बाप के इसके पीछे मकसद होता है। लायक दोस्त होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, तमीज़ वाले होंगे, और एक सेटल्ड होंगे, तो वालिदैन को ये होता है कि इनके साथ अगर उठेगा बैठेगा तो इसके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा होगी जी। अब ऐसा मतलब वो रात रात बाहर घूमता फिरता है, अय्याशियाँ करता है, खुद भी मतलब कि एक गैर
ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بھی پھر غیر ذمہ دار ہو جائے گا. اس وجہ سے سم ٹائم ماں باپ روکتے ہیں, منع کرتے ہیں. جی کون؟ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ اگر دوست کے دل میں اللہ کے ولیوں کی، صحابہ کی یا آل بیت کی محبت نہیں تو ایسے دوستوں کے ساتھ دوست لگانا، اٹھنا بیٹھنا کیسا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے، اور دشمن سے ہمیشہ دور رہا جاتا ہے. جی قرآن کا حکم ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اور یاد آئے پر پاس نہ بیٹھ ظالموں کے، کہ یہ فرما دیا گیا ہے ان کے پاس نہیں بیٹھنا، اور یہ انہی کے بارے میں ہے آیت مبارکہ. آگے چلتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو بھی ساتھ چلانا ہوتا ہے، اب یہ دوست رکھنے پڑتے ہیں، ان کو بلانا پڑتا ہے. اس طرح کے معاملات میں آپ کیا ہماری رہنمائی فرماتے ہیں؟ دیکھیں دوست کے بغیر تو خلاصی نہیں ہے نا، دوست کے بغیر تو خلاصی نہیں ہے. ایک شخص دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے. تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی یہ دعا سنی تو کہا کہ اے شخص یہ تو کیسی دعا کر رہا ہے؟ یعنی تو ایسی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، کیونکہ لوگوں کے بغیر تو خلاصی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ تو رابطہ رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ تو مل جل رہنی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کر، یا اللہ مجھے برے لوگوں سے محفوظ فرما. یعنی لوگوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بندہ، برے لوگوں سے بچے. تو دوستیاں اور لوگوں سے تعلقات تو ڈیفینیٹلی رہیں گے، یہ تو ایک زندگی کا ایک حصہ ہے، پارٹ ہے. اور دوست کے ساتھ ایک مطلب کہ خیر خواہی کرتا ہے، اس کے ساتھ 10 قسم کے ثواب کمانے کے، نیکی کرنے کے موقع ملتے ہیں، غم گساری کے موقع ملتے ہیں، یہ تو سب ملتا ہے. تو یہ تو ایک ہوتا ہے، لیکن بس بروں سے بچنا، اس کو معیار رکھیں. جی کون؟ حضور نیک دوست کی تو ہم دعا میں بھی اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں اللہ پاک نیک دوست نصیب فرمائے. اگر آپ کا دوست نیک ہے، اچھا ہے، اچھی سوچ والا ہے تو اس سے آپ کی زندگی میں ایک اہم کردار بھی وہ ثابت ہوتا ہے، آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہے، نیکی میں آپ کا معاون ثابت ہوتا ہے. سنجیدہ، مخلص، خاموش اور حسن اخلاق والا دوست اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ کی لائف میں بہت زبردست چینج بھی لاتا ہے. یہ تو اللہ پاک کی نعمت ثابت ہوتا ہے. اور کس قسم کے دوستوں سے بچنا چاہیے اور کس قسم کے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، اس پہ بھی کچھ مدنی پھول نوازیں. کافی یہی تقریباً موضوع ہمارا چل رہا ہے. اور ان کو اگر 2 لائن میں بات کریں تو جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے اس سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے. دوستی اسی سے رکھنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، سچا پکا عاشق رسول ہے، اسے دوستی رکھیں. انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. کون؟ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص کو ذہن نصیب، اچھا ماحول نصیب ہو جائے، اچھی گیدرنگ نصیب ہو جائے اور پھر اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، تو اب دل میں یہ خیال اگر آئے کہ یار میں تو اچھا بن رہا ہوں، میں اچھا ہو گیا ہوں، اب میں نے اپنے برے دوستوں کو چھوڑ دینا ہے، یہ تو برے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، ان کی برائیاں مطلب اپنے دل میں لے کر آنا کہ یار یہ فلاں برائی کرتا ہے، فلاں برائی کرتا ہے. تو ایسے موقع پر اپنی اصلاح کے طور پر اور اپنے آپ کو جو ہے وہ شیطان کے وار سے کس طرح بچایا جائے کہ اگر ہم خود کو نیک سمجھ بیٹھیں گے تو تب بھی مسئلہ خراب ہے. تو اس کے بارے میں آپ کچھ مدنی ارشاد فرمائیے. خود کو نیک تو بزرگوں نے بھی نہیں سمجھا، نیک لوگوں نے بھی خود کو نیک نہیں کہا. تو خود کو تو ہمیشہ بندہ عاجزی کرے، گناہگار ہی سمجھے، اور اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے، اور گناہوں سے نفرت کرے، گناہوں سے دور رہے، اور اس کے لیے آدمی بری صحبت سے بھی دور رہتا ہے. اور جو آپ کے جو برے دوست ہوں اپنے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں، یا اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے اور نیکی پر استقامت دے، اور میرے ان جان پہچان والوں کو بھی اللہ میرے نیکی کی توفیق دے اور نیکی پر استقامت دے. سب کے لیے اچھا سوچیں، برا نہ سوچیں، خیر کی بات کریں، بھلائی کی بات کریں، خیر و بھلائی کی دعا کریں. اللہ پاک ان کے حق میں بھی دعا قبول کرے، اللہ ہمارے حق میں بھی دعا قبول کرے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب برے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر اچھائی پر باقی رہنا آسان نہیں رہتا. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ برائی بھی ختم ہو اور برے لوگوں کی بھی اصلاح کا سامان ہوتا رہے. لہذا نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں، اور وقتاً وقتاً نیکی کی دعوت دیں. نیکی کی دعوت دینے کے لیے دوستی کرنا ضروری نہیں ہوتا. بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کا ایک برائی یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ برائی سے منع کرتے تھے، پھر انہی بروں میں بیٹھتے بھی تھے. ان کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا انہی کے ساتھ ہوتا. تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے. آپ جائیں، نیکی کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دے کر آ جائیں. اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دوستی اور مراسم جس کو کہتے ہیں کہ
وہ قلبی تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جب آپ کا دل مدینے میں لگا ہے تو پھر یہاں وہاں کہاں بھٹکے گا دل یار؟ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا، خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب دل میں آ جائے نا تو پھر یہ دل انشاءاللہ تعالیٰ سیٹ بھی رہتا ہے اور برائیوں سے بچہ بھی رہتا ہے۔ مرحبا، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ،